محترم ناظرین السلام علیکم۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب مریم کو اپنے ابا کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ان کی کھانسی تو مزید بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مریم کو بھی بہت تیز بخار تھا۔ اس سردی کی شدید لہر نے تو ابا کے ساتھ ساتھ مریم کی صحت پر بھی بڑا ہی برا اثر ڈالا تھا۔ جیسے ہی اسے اپنے ابا کے کھانسنے کی آواز آئی تو فوراً اس کی آنکھیں کھلیں۔ ابھی بھی بخار اس پر حاوی تھا مگر بڑی ہی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ایک نظر اپنے آس پاس دوڑائی تو اس کی چھوٹو تینیں بہنیں بے خبر سو رہی تھیں۔ وہ تو جیسے اپنی ابا کی آواز سن کر بھی انسنی کر چکی تھیں کہ جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مریم نے پاس ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی گلناز کو آواز دی اور کہا کہ جا کر ابا سے دوا یا پانی کا پوچھو، وہ بہت کھانس رہے ہیں، مجھے تو بہت چکر آ رہے ہیں، اگر میں اٹھ کر گئی تو یہ نہ ہو کہ میں گر ہی جاؤں۔ مگر گلناز نے اپنے کندھے پر موجود مریم کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی کہ جا کر خود ہی دیکھ لو، مجھے نیند آئی ہے، دوائی دی تو تھی ابا کو، اب اگر پھر سے کھانسی آ رہی ہے تو میں کیا کروں۔ اتنا سن کر تو مریم کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی بہن کو دیکھا اور پھر افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ خود ہی جیسے تیسے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ سامنے ہی اس کے ابا کا کمرہ موجود تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو جو منظر اسے دکھائی دیا اس کی تو گویا روح ہی کانپ چکی تھی۔ مریم کے ابا فرش پر گرے ہوئے تھے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح کھانس رہے تھے۔ پاس ہی گلاس بھی گرا ہوا تھا۔ شاید وہ پانی پینے کی خاطر خود ہی اٹھے تھے مگر اسی اثنا میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گر کے مریم فوراً ابا کے پاس گئی اور انہیں پکڑ کر اٹھانے لگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ آخر اس نے آنے میں اتنی دیری کیوں کر دی کہ اگر تھوڑی دیر اور نہ آتی تو کیا ہو جاتا۔ مریم نے ابا کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور پھر ان کے لیے پانی لے کر انہیں پلانے لگی۔ اس دوران وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوا اور پانی پی کر مریم کے ابا کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی مگر اپنی بیٹی کو مسلسل روتے دیکھ کر انہوں نے مریم کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے کہ بیٹا اس قدر کیوں رو رہی ہو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا تو بس ہلکا سا پاؤں پھسل گیا تھا تو میں گر گیا، تم رو مت، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر مریم روتے ہوئے اپنے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی اور کہنے لگی ابا مجھے معاف کر دے، میں نے اتنی دیری کر دی، میں آپ کی اچھی بیٹی ہوں ہی نہیں، نہ ہی آپ کا ٹھیک سے خیال رکھ سکتی ہوں۔ اتنا سن کر تو مریم کے ابا بھی تڑپ اٹھے تھے۔ فوراً اپنی بچی کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگے تم ایسا کیوں سوچتی ہو، ارے تم تو میری سب سے اچھی بٹیا رانی ہو، جتنا خیال تم رکھتی ہو اتنا تو میرا کوئی دوسری بیٹی نہیں رکھتی۔ تمہاری اپنی بھی تو طبیعت خراب ہے، تم نے تو خود تو یقیناً دوا بھی نہیں کھائی ہوگی، بس میرا ہی خیال رکھتی رہتی ہو۔ مریم تب تک ابا کے پاس بیٹھی رہی جب تک ابا پرسکون ہو کر دوبارہ سو نہ گئے۔ جیسے ہی ابا دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھوئے تو اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آنے لگی مگر تب ہی اسے یہ خیال آیا کہ کہیں ابا کو دوبارہ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بھلا پھر وہ کیسے ان کی آواز سن پائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے دوسرے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ کر ہی اونگنے لگ گئی تھی۔ یہ مریم کی اپنے والد سے محبت تھی جو اسے اپنی تمام بہنوں سے جدا کرتی تھی۔ مریم کے ابا بھی اپنی بیٹے کی محبت اور اپنائیت کو دیکھ کر اس کے صدقے واری جاتے تھے، اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتے تھے اور یہی دعا کرتے تھے کہ بس میری بیٹی کے نصیب میں کبھی کوئی دکھ اور پریشانی نہ آئے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی خوش و خرم گزارے۔ مریم کی والدہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت مریم صرف 12 سال کی تھی۔ مریم کی والدہ کو کینسر تھا، ان کے جانے کی عمر تو نہ تھی مگر شاید یہی خدا کا فیصلہ تھا۔ مریم کے بعد اس کی باقی تینوں بہنیں اس سے 1-1.5 سال کے وقفے سے چھوٹی تھیں مگر چونکہ مریم ہی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اس لیے اپنی والدہ کی وفات کے بعد اس نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ رشتہ دار عورتیں کہتی ہیں کہ بھلا اتنی چھوٹی بچی گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ اب تو لگتا ہے انور بھائی کو کام کاج چھوڑ کر گھر ہی رہنا پڑے گا اور اپنی بچیوں کا پالن پوشن کرنا ہوگا ورنہ یہ بچیاں تو رل جائیں گی۔ وہیں دوسری عورت بول کر کہتی ہے اگر کوئی 1-2 عدد بیٹیاں ہوتی تو بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی عورت انور بھائی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی مگر 4 بچوں کی ذمہ داری بھلا کون عورت قبول کرتی ہے، وہ جو بھی کرنا ہوگا انور بھائی کو خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر مریم کا دل
100 ٹکڑے ہوتا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ چھوٹی ہی عمر میں وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جب پہلی مرتبہ اپنے ابا اور چھوٹی بہنوں کے لیے روٹی بنائی تو انور کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا، جہاں پر توے کی گرمائش اور پہلی مرتبہ بنانے کی وجہ سے ہاتھ پر چھالا بھی بن چکا تھا۔ انور نے روٹی بعد میں کھائی، پہلے اپنی بچی کے ہاتھوں پر مرہم لگائی تھی، پھر پہلا نوالا توڑ کر مریم کو کھلایا تھا اور باقی بچوں کو اس کے بعد خود کھایا تھا۔ یوں ہی سیکھتے سکھاتے ہوئے بہت جلد مریم گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ کھانا اور روٹی بنانا بھی سیکھ چکی تھی۔ اس نے 1 سال کے لیے سکول چھوڑا تھا تاکہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا سکے، مگر اپنی چھوٹی بہنوں کو باقاعدگی کے ساتھ سکول بھیجا۔ اس کے بعد تو وہ گھر کی ذمہ داریوں میں ایسی مصروف ہوئی کہ 6 جماعتیں پڑھنے کے بعد مزید آگے پڑھی نہ سکی۔ انور نے اپنی بچی کی منتیں کر دیں کہ مگر اس نے یہی کہا، اگر میں پڑھائی کرنے چلی گئی تو بھلا گھر کے کام کاج کون کرے گا، آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مجھے سکول جا کر بھی آپ کی ہی فکر ہوگی کہ کہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، آپ کو بھوک تو نہیں لگی۔ بس یہی باتیں کر کے سکول جانا ترک کر دیا تھا، اور یوں اس نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی قربانی دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے صرف پڑھائی کو ترک کر دیا تھا، صرف اور صرف گھر کے کام کاج اور اپنی بہنوں کی خاطر وہ بالکل ماں بن کر اپنی بہنوں کو وقت پر کھانا دیتی، ان کی تمام تر ضروریات پوری کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، اور آخر میں سارے دن کی تھکی وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتی، اور پھر سونے سے پہلے اپنے ابا کی خدمت ضرور کیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اس کی باقی تینوں بہنیں پہلے سکول اور پھر کالج میں پہنچ چکی تھیں، سب ہی بڑی خوبصورت تھیں، ہر وقت اپنا خیال رکھتی، نئے کپڑے پہنتی اور سہیلیوں کے ساتھ ملنے جایا کرتی، مگر واحد مریم تھی جس کی نہ کوئی سہیلی تھی، نہ ہی اسے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہ رہتا تھا کہ اس نے اپنے بال بھی سنوارنے ہیں، بہت ہی کم وہ کبھی آنکھوں میں کاجل بھی ڈالا کرتی، ورنہ ہر وقت گھر کے کاموں میں یہ خود کو خوار کیے رکھتی۔ وقت گزرتا گیا، مگر ایک مرتبہ بھی مریم کو اپنے گھر کے کاموں سے اور اپنے ابا کی خدمت سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب بہنوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے ابا کے قریب تھی۔ ایک روز انور کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی، وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ ساری رات مریم اپنے ابا کے سرہانے بیٹھ کر ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہیں۔ جب ان کا بخار کچھ اترا تو اپنی بچی کی اس قدر محبت اور خدمت دے کر وہ اسے دعائیں دینے لگ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو سے آنے لگ گئے تھے، کہنے لگے، بیٹی مت بناؤ مجھے اتنی محبت اور خیال کروانے کا عادی۔ ارے جب تمہاری شادی ہو گئی اور تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو پھر میرا یہ خیال کون رکھے گا؟ آگے کی زندگی میں تو میں نے پھر بھی اکیلے ہی گزارنی ہے نا، اس لیے کچھ کام مجھے خود ہی کرنے دیا کرو، ایسے ہی پڑے رہنے دیا کرو مجھے۔ ابا کی بات سن کر تو جیسے مریم تڑپ اٹھی تھی، فوراً اپنے ابا کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کیوں ابا، آپ کو اس حالت میں دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ جائے؟ میں کیوں آپ کو کسی کام کو ہاتھ لگانے دوں؟ آپ کے سارے کام کرنا مجھ پر فرض ہے۔ رہی بات شادی کی تو میں بالکل شادی نہیں کروں گی، میں ساری زندگی آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، آپ کا خیال رکھوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ انور اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر مسکرایا تھا، بلکہ کھل کھلا کر ہنس دیا تھا۔ کہنے لگا، بیٹی یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں، تمہارے بعد تمہاری باقی 3 بہنیں بھی تو موجود ہیں، وہ رکھ لیں گی میرا خیال۔ مگر مریم کسی طور نہ مانی، کہنے لگی، ہرگز نہیں، آپ کے سارے کام میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گی اور ہمیشہ میں ہی کرتی رہوں گی، وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ انور کو تو لگا تھا کہ شاید یہ بیٹی صرف جذبات میں بہہ کر کہہ رہی ہے، اس نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ ایک مناسب سا رشتہ آئے گا اور وہ اپنی بچیوں کو اچھے گھر میں رخصت کر دے گا۔ مریم کی عمر اس وقت 18 سال تھی جب پہلی مرتبہ اس کے لیے اسی محلے سے ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ اچھے شریف لوگ تھے، لڑکا بھی اچھا کھاتا کماتا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ جب رشتے والوں نے مریم کا ہاتھ مانگا تو مریم نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انور نے اسے بہت منایا، مگر وہ رونے لگی
فوراً قسم کھا کر کہنے لگی کہ میں ہمیشہ یہیں رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر واقعی رشتہ اچھا ہے تو آپ میری جگہ مجھ سے چھوٹی بہن کو یہاں بیاہ دیں۔ یہ سن کر انور بھی خاموش ہو چکا تھا۔ یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ مریم اپنی ضد پر اٹل تھی۔ اس نے تو قسم کھا کر کہہ دیا تھا وہ اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والی اور نہ ہی شادی کرے گی۔ اس لیے انور نے مریم کی جگہ اس سے چھوٹی بیٹی گلناز کا رشتہ وہاں طے کر دیا تھا۔ چند ہی روز بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور یوں گلناز کی شادی وہاں اس گھر میں ہو گئی تھی۔ گلناز کی شادی ہونے کے بعد وقفے سے کئی رشتے آئے جو کہ بے حد اچھے تھے اور انہیں خالی ہاتھ لوٹانا بھی مناسب نہ تھا۔ تینوں ہی مرتبہ انور نے مریم سے کہا کہ وہ شادی کر لے اور اپنا گھر بسائے، میں جیسے تیسے اپنا گزارا کر لوں گا۔ اگر میں تمہاری شادی نہ کی تو روز محشر میری پکڑ ہوگی۔ آخر کو شادی کرنا تمہارا حق ہے اور مجھ پر فرض بھی ہے کہ میں تمہیں بیاہ دوں۔ مگر مریم نے یہی ضد ٹھانی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ انور نے جب اپنی بیٹی کی ضد دیکھی تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ ایک ماں بن کر مریم نے اپنی بہنوں کو ان کے سسرال میں رخصت کیا تھا۔ تینوں ہی اپنے اپنے سسرال میں خوش و خرم تھیں۔ سب بہنوں کو بیاہتے بیاہتے مریم کی عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ اب تو کوئی رشتہ بھی اس کے لیے نہیں آتا تھا کیونکہ وہ عمر میں بڑی ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت اپنی رفتار پکڑتا گیا اور انور کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی۔ وہ اب اکثر اپنا وقت بستر پر لیٹے ہوئے گزارتا تھا۔ جہاں وہ نوکری کرتا تھا وہ نوکری بھی چھوٹ چکی تھی۔ اس کے بعد جو جمع پونجی تھی اب اسی سے ہی گھر کا خرچ چلنے لگ گیا تھا۔ مگر یہاں پر بھی مریم نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کہنے لگی کہ ابا آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میں آپ کی بیٹی نہیں بلکہ آپ کا بیٹا بھی ہوں۔ اب آپ گھر پر آرام کریں اور میں کام کروں گی۔ مریم کو کپڑے سلائی کرنا آتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اسے مرغیاں پالنے کا بھی بے حد شوق تھا، جو کہ پہلے شوق رہا اور بعد میں آمدنی کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اس نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور اسی کے ساتھ ہی گھر میں موجود مرغیاں بیچ کر گزارا کرنے لگ گئے۔ دھیرے دھیرے اسے منافع ہوا تو ساتھ ہی اس نے اپنے ہی گھر میں کونے میں بکریوں کو بھی رکھ کر مویشی بیچنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ انہی پیسوں سے گھر کا خرچ چلتا رہا اور ساتھ انور کی دوائیوں کا بھی بندوبست ہوتا رہتا تھا۔ انور کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور شاید وہ جان چکا تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں رہا۔ اس لیے ایک روز اس نے اپنی ساری بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا۔ تینوں شادی شدہ تھیں، وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ اس نے چاروں بیٹیوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر کہنے لگا، دیکھو بچیوں، میرے لیے میری ساری اولاد ہی برابر ہے۔ تم تینوں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہو۔ جبکہ مریم نے اپنی زندگی کی تمام تر خوشیاں اپنے ابا کے نام وقف کر دیں۔ تم لوگوں کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اب میری خاطر اس نے اپنا گھر تک بسانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ یہ گھر مریم کے ہی نام رہے۔ تمہارے میکے کا گھر اور میکے کی تمام تر ذمہ داریاں مریم سنبھالتے رہے گی۔ اور ویسے بھی میرے بعد میری یہی خواہش ہے کہ مریم بیٹی شادی کر لے، بھلے میری آخری وصیت ہی سمجھے۔ اس کے بعد تم لوگ جو چاہو کرو، اس گھر کو بیچو یا اس گھر کو رکھو، یہ تم لوگوں کی مرضی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر سبھی بیٹیاں اسی پر اکتفا کر چکی تھیں۔ کہنے لگیں، جیسے ابا کا حکم ہم ویسے ہی کریں گے۔ ایک روز انور کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ جب تک ڈاکٹر کو بلایا جاتا تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ انور اس دنیا سے جا چکا تھا۔ مریم نے تو رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ جب تک اس کی باقی تینوں بہنیں اپنے اپنے سسرال سے وہاں گھر پہنچی تو مریم کی یہ حالت دیکھ کر تو سب دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی تھیں، کیونکہ مریم گھر کے کونے میں بیٹھی بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ سب اپنی سب بہنوں کو دیکھ کر دیوانہ وار ان کے پاس گئی اور ان سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ باقی بیٹیوں کو بھی اپنے ابا کے جانے کا دکھ تھا، مگر وہ بال بچوں والی تھیں، ان کا اپنا سسرال تھا، شوہر تھا، سب کی محبت تھی، جبکہ مریم کے لیے صرف اس کے والد اس دنیا میں واحد سہارا تھے جس سے وہ دکھ سکھ کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اب تو اس کے والد بھی اس دنیا میں نہیں نہ رہتے۔ ایک کوہرام سا مچ گیا تھا جب انور کے جنازہ کو دفنانے کے لیے گھر سے اٹھا کر لے جایا گیا۔ مریم کی تو حالت ہی بے حد خراب ہو چکی تھی، وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔
جب ہوش آیا تو اس کے ابا منو مٹی تلے دفن ہو چکے تھے۔ اس کی تینوں بہنیں اس کی یہ حالت دیکھنے کے بعد وہیں اس کے ساتھ رہنے لگیں۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے تمام تر رشتہ دار اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ بہنوں کے شوہر بھی اب اپنی بیویوں کو گھر بلانے لگے تھے۔ بچوں کا سکول تھا، پھر گھر کے 100 مسئلے مسائل تھے۔ آخر وہ کتنے روز مریم کے پاس رہتی۔ مریم نے خود ہی اس گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے اپنی بہنوں سے کہا کہ وہ اب اپنے اپنے گھروں کو جائیں، میں گزارا کر لوں گی، یہ زندگی تو اس نے اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ اس کی بہنیں بھی اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں جا چکی تھیں۔ مریم نے یوں ہی اپنا کام جاری رکھا تھا اور اپنے خرچ نکالنے لگیں۔ وہیں اس کی تینوں بہنیں بھی گاہے بگاہے اس کے پاس آ جایا کرتیں، اس کے ساتھ وقت گزارتیں اور بعض دفعہ تو راشن بھی ان کے ہاں ڈلوا دیا کرتی تھیں۔ کچھ سال جو ہی گزرے، مریم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ سب کا کہنا یہی تھا کہ مریم کو اب شادی کر لینی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ آخر کب تک یہاں پر اکیلی رہے گی؟ رشتے والے کو بھی کہا گیا، مگر اب مریم کی عمر کافی ڈھل چکی تھی۔ بھلا 40 سالہ عورت سے کون شادی کرتا ہے؟ وہیں گلناز کا شوہر اب اسے اکسانے لگ گیا تھا کہ میں نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے۔ آخر تمہارے میکے کا گھر کب بکے گا اور تمہیں حصہ ملے گا؟ اس سے ہم اپنا کاروبار شروع کریں گے۔ آخر کو یہ سب کچھ میں تمہارے اور اپنی اولاد اور تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بات گلناز کے دماغ میں ہلچل سے مچا چکی تھی۔ اس نے 2-3 ماہ تک صبر کیا، مگر پھر اپنی باقی بہنوں سے بھی اس بارے میں ذکر کیا۔ اس گھر پر تو ہم سب کا برابر کا حق ہے۔ اب مریم کی شادی تو نہ جانے ہوگی یا نہیں، ہم اپنا حق لے کر اپنی ضروریات تو پوری کریں۔ تینوں بہنوں کے دماغ میں تو ایسا شیطان حاوی ہوا کہ وہ تینوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اکثر منصوبے بناتی رہتی تھیں کہ آخر کیسے مریم سے بات کی جائے اور یہ گھر بکوایا جائے، کیونکہ بہرحال مریم ان کی بڑی بہن تھی اور فی الحال کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ براہ راست جا کر مریم سے بات کر سکتی۔ مگر دھیرے دھیرے جب ان کے حالات تنگ ہونے لگے اور واقعی پیسوں کی ضرورت بڑھنے لگی تو وہ تینوں بہنیں مریم کے پاس گئیں اور جا کر 2 ٹوک لہجے میں یہ بات کہی کہ اب تمہاری شادی نہ جانے کب ہو تو ہم اس گھر کو بیچ دیتے ہیں، جو بھی پیسے ہوئے چاروں بہنیں آپس میں بانٹ لیں گی، ہماری ضروریات ہیں اور ہم تمہاری شادی تک انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر تو مریم کا وجود کانپا تھا۔ کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں اس گھر کو کبھی نہیں بیچوں گی۔ اس گھر میں میرے ماں باپ کی یادیں ہیں، تم لوگوں کی یادیں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی اونچ نیچ ہو بھی جائے، تمہارے شوہر تمہارے سسرال والے تم سے لڑائی کر بھی لیں، تو تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ گھر موجود ہے کہ تم اپنا سر ڈھکنے کے لیے اپنے میکے میں اس گھر میں آ سکتی ہو۔ اس گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ مگر اس بات پر تو ان تینوں بہنیں لڑ پڑی تھیں کہ تم ہمیں بد دعائیں دے رہی ہو، تم نے شادی نہیں کی اور اب ہمارا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہی ہو، باتیں کر رہی ہو۔ مریم کا تو سارے حربے ہی الٹے پڑ چکے تھے۔ روزانہ اس کی بہنیں اس کو دھمکانے لگتی کہ بس تم جلد از جلد کاغذات پر سائن کرو اور اس گھر کو بیچو، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک روز مریم نے جب پہلی مرتبہ اپنی بہنوں سے بلند آواز میں بات کی تو گلناز اس کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی۔ اس کے بعد تو بہنوں کی بدتمیزی نے اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا کہ وہ رونے لگی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو میں اس گھر کو بیچ دوں گی۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ماریا کاغذات پر سائن کر دیے۔ جس وقت وہ گھر کسی اور شخص کے نام ہو اور پیسے چاروں بہنوں کے سامنے برابر رکھے گئے تو مریم نے روتے ہوئے ان پیسوں کو خود سے دور جھٹک دیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر یوں زارو قطار رو رہی تھی گویا سامنے اس کے والدین کی میت پڑی ہو اور وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی۔ اس نے ان پیسوں کو کتنے روز تک نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ ابھی تک اسی گھر میں موجود تھی جبکہ اس کی تینوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا کہ مریم تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ اگلے روز مالک مکان وہاں پر آیا، دروازے پر دستک دے کر بولا کہ آپ یہ گھر کب تک خالی کریں گی؟ مجھے یہاں پر اس گھر کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے۔ یہ سن کر مریم کانپ اٹھی تھی، کہنے لگی، مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی گھر ملا تو میں یہ گھر خالی کر دوں گی۔ مریم نے 2 ماہ کی مہلت مانگی تو اس شخص نے اسے 3 ماہ کی مہلت دے دی کہ آپ 3 ماہ کا وقت لے لیں
اسے یہ عورت بڑی ہی بااخلاق اور مجبور لگی تھی۔ اس شخص نے جب آس پڑوس کے لوگوں سے مریم کے بارے میں چھان بین کی تو اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی نے اپنے والد کی خدمت کے لیے کبھی شادی نہیں کی، اور اب جب والد کی وفات ہوئی تو اس کی بہنیں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ اس شخص کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو اسے مریم کا اخلاق بڑا ہی متاثر کن لگا تھا۔ کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو میں یہ گھر مریم کو بطور تحفہ دے دوں گا، میں بھلا کیوں اس سے چھت چھین لوں؟ رہی بات ان پیسوں کی، پیسوں تو 4 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں، ان میں تو عام سا گھر بھی نہیں مل پائے گا۔ اگلے ہی روز گاؤں کے چند بزرگوں کے ساتھ وہ شخص جس کا نام ایوب تھا مریم کے گھر آیا۔ مریم پردے میں بیٹھی تھی۔ کہنے لگا، میں یہ گھر آپ کو واپس بطور تحفہ دینا چاہتا ہوں، کوئی احسان یا ہمدردی نہیں، بلکہ آپ کا اخلاق، آپ کی نیکی ہے۔ جو خدمت آپ نے اپنے ابا کی ہے، یہ اسی کا چھوٹا سا صلہ ہے جو خدا میرے ذریعے آپ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے مریم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے تھے، اسے اس کا گھر واپس مل رہا تھا۔ وہ رونے لگی اور شکریہ ادا کرنے لگی، مگر ایوب کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو میں اس گاؤں کے بزرگوں کی موجودگی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی شرط نہیں، بلکہ صرف اور صرف آپ کے لیے ایک پیشکش ہے۔ اگر آپ رضامند ہیں تو آپ مجھ سے نکاح کر کے اپنی آگے کی زندگی گزار سکتی ہیں، لیکن اگر آپ منع کرتی ہیں تو پھر بھی یہ گھر آپ ہی کا ہے، آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ وہاں سے جاگ چکے تھے۔ مریم کو تو لگا تھا جیسے اس کے ابا کی ساری دعائیں اس کے حق میں قبول ہو چکی ہیں۔ ارے جو شخص اسے غیر سمجھ کر اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، اگر وہ اس کی بیوی بن جاتی تو اس کا کس قدر خیال رکھتا، اس کی کتنی عزت کرتا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی جمعے کو مریم کا نکاح ایوب سے کر دیا گیا تھا۔ جب یہ خبر بہنوں کو ملی تو وہ بڑی شرمندہ سے ہوئیں، آ کر مریم سے معافی مانگنے لگی۔ مریم نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے یوں ہی کھولے رکھے کہ وہ یہ گھر اپنے ماں باپ کا گھر اور میکا سمجھ کر جب چاہیں یہاں پر آ سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں۔ دیکھا محترم ناظرین، ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔